السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان نیچرل سینیٹائزرز کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت سے دیے ہیں، اور ہر انسان چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، وہ اس کو اویل کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان دو نیچرل سینیٹائزرز سے پہلے میں آپ کو سینیٹائزیشن کا کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی جس کو ڈس انفیکٹنٹ کہیں، اس کو اینٹی سیپٹکس کہیں۔ یہ وہ ایسا میڈیم ہے جس سے استعمال کرنے سے انسان اپنے جراثیم سے حفاظت حاصل کر سکتا ہے، اور ان کے استعمال کرنے کے بعد انسان ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا میڈیم، کوئی بھی ایسا ذریعہ جس کو انسان استعمال کرے اور اس کے بعد وہ جراثیم سے چھٹکارا پا لے، چاہے وہ بیکٹیریاز ہوں، وائرسز ہوں، فنگس ہوں، یا اور کوئی بھی ایسا جراثیم ہو جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ان سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بھی صفائی کا بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے اور اس کو نصف ایمان کہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایک اصول ہمارے سامنے آیا ہے، اور جو دو نیچرل سینیٹائزرز کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اسلام کے اسی اصول سے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سینیٹائزر یا سب سے پہلا میڈیم جن سے ہم اپنے جراثیم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں وہ ہے پانی۔ خالص پانی حاصل کرنے کے بعد جب آپ اپنے صرف پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں گے یا اپنے جسم کو صاف کریں گے تو ہمارے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ سارے کے سارے اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے، بار بار استعمال کرنے سے، نہ تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو جراثیم کی گرد یا جو جراثیم کی لیئر جم جاتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اور کچھ مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم از کم 5 دفعہ دن میں ہاتھ دھونے سے انسان بہت سارے جراثیم سے بچا رہتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ان اسٹڈیز کے اندر جو عام بات سامنے آئی ہے کہ کب کب ہاتھ دھونا چاہیے، کتنی دفعہ دھونا چاہیے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ واش روم استعمال کرنے کے بعد، باہر جا کر واپس آنے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یہ سارے اوقات ہیں جن کے اندر انسان کو اپنے ہاتھ کو بار بار دھونا چاہیے، اور 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 15 سیکنڈ جتنا بھی میسر ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ کو دھوئے، اور اپنے ہاتھ کو دھو کر اس کو جو بھی باقی ادر کام کرنے ہیں وہ اس کو کرے تاکہ وہ ان جراثیم سے بچ سکے۔ جو دوسری نیچرل سینیٹائزر کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سوائل، یعنی مٹی۔ سائنس آج اس جگہ پر پہنچی ہے جہاں پر وہ یہ تحقیق کر رہی ہے کہ مٹی کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہے، ایسی خصوصیت ہے جو کہ اینٹی بایوٹک کا کام سر انجام دیتی ہے، یعنی جراثیم کو مارنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ایک سٹڈی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ جگہوں کی مٹی لی ہے، اور وہ عام جگہ تھی، کوئی خاص جگہ نہیں تھیں۔ ان مٹیوں کے سیمپلز کو لے کے اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ مٹی کے اندر سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو جراثیم ختم ہونے ہیں، عموماً جو انہوں نے 2-3 چیزیں ٹیسٹ کی ہیں، مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان جراثیم سے خاتمہ کرتی ہے جو کہ انسان کی ڈائریا، وومٹنگز، یعنی جی آئی ٹریک کے جتنے بھی آرگینزمز جو کہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان جراثیم کو مارتی ہے۔ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سوڈوموناس ایروجنوزا یا جیسے بیکٹیریا، وائرسز کو ختم کرتی ہے جو کہ ریسپریٹری ٹریکس کو ہمارے نقصان پہنچاتے ہیں۔ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جراثیم جو کہ ہمارے پیشاب کے انفیکشنز کو پرابلمیٹک کر دیتے ہیں، ان جراثیم کو ختم کرتی ہے۔ تو آل ان آل یہ 2-3 جراثیم انہوں نے موٹے موٹے دیکھے ہیں، لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ مٹی کے استعمال کرنے سے اگر پانی میسر نہیں ہے تو انسان بہت سارے جراثیم سے بچ سکتا ہے، اور غالباً شاید اس کے اندر کورونا بھی ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اور تیمم کے اندر جو خاص جس چیز پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے وہ مٹی ہے۔ اور اگر آپ کسی دیوار کے اوپر بھی آپ تیمم کرتے ہیں تو اس کا بھی سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی گرد ہو۔
وہ مٹی کو آپ استعمال کریں، اس کو وضو کے لیے استعمال کریں، اور اسے ہاتھ اگر مل لیں اور اس سے دھو لیں تو وہ بھی ہمارے لیے کافی شافی ہوگا۔ اور جو 2 نیچرل سینیٹائزرز ہیں اس میں پانی کا استعمال اور مٹی کا استعمال، یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے تحقیق کے بعد اب سامنے آئی ہیں کہ یہ جراثیم سے بچاؤ کے لیے حفاظت کرتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم۔